آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے انسان کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو قبر میں بہت ہی بھیانک عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جانے انجانے ہم سے بھی یہ غلطی ہو رہی ہو اور جو ہمیں بھاری پڑ جائے۔ میں اپنی بیوی اور ایک ماں کی بچی کو چھوڑ کر لندن چلا گیا۔ ہر بار جب میں پاکستان لوٹنے کا ذکر کرتا تو میری ماں اور بھائی اپنی مجبوریوں کی داستان سنا کر مجھے روک دیتے۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ میری بیوی کو کینسر ہو گیا اور وہ بیچاری میری منتیں کرتی رہی کہ واپس لوٹ کر آ جاؤ، مگر میرے سامنے میرے گھر والوں کی مجبوریاں تھیں۔ میری بیوی یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ میری 10 سال کی بیٹی نے چاچو کے فون سے چھپ کر مجھے میسج بھیجا کہ بابا واپس آ جاؤ ورنہ یہ مجھے بھی مار دیں گے۔ جب میں بنا بتائے پاکستان آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میری شادی کو ابھی 1.5 سال ہی ہوا تھا کہ مجھے روزگار کے سلسلے میں لندن آنا پڑا۔ میں گھر میں سب سے بڑا تھا اور ہمیشہ میرے باپ نے مجھے یہی سمجھایا تھا کہ گھر کے چھوٹوں کی ذمہ داریاں اب میرے سر ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب بیماری کی وجہ سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ میرا نام حامد ہے۔ میں سیال کوٹ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ پہلے میں سیال کوٹ میں ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا، تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، لیکن جیسے ہی میری شادی ہوئی امی نے بار بار مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اس تنخواہ میں 2 گھروں کے خرچے نہیں چل سکتے۔ میری بیوی ویسے تو بہت صبر اور شکر کرنے والی تھی، لیکن کبھی کبھار اگر وہ کوئی فرمائش کر دیتی تو میری ماں اسے ڈھیروں باتیں سناتی تھی۔ ہمارا ایک قریبی رشتہ دار جب سے لندن گیا اس کے گھر کے حالات میں زمین اور آسمان کا فرق آ گیا۔ اس نے مجھے بار بار کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم بھی لندن چلے جاؤ۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر پردیس میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ کے دباؤ اور گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ میری بیوی کو ماں کی طرف سے زیور اچھا خاصا ملا تھا۔ امی نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ میں مریم کا زیور بیچ کر اپنا بیرون ملک روانگی کا خرچہ پورا کر لوں، اور جیسے ہی میری تنخواہ شروع ہوگی میں اسے اس کا زیور بنا کر واپس کر سکتا ہوں۔ میں نے یہ بات اپنی بیوی سے کی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ میرے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے، اس لیے شادی میں تھوڑا بہت زیور ہی اسے پہنایا گیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں لندن پہنچتے ہی سب سے پہلے اس کا زیور بنا کر دوں گا۔ اس کے 2 بھائی تھے اور وہ اکیلی بہن تھی۔ اس نے اس بات پر مجھے یہ کہا کہ زیور تو میں دے دوں گی، لیکن یہ بات میرے بھائیوں کو کسی طرح پتہ نہ چلے، کیونکہ مریم جانتی تھی کہ یہ بات جب میرے بھائی اور میرے ماں باپ تک پہنچے گی تو انہیں بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ خدا نے جلد ہی مجھے اولاد کی خوشخبری دے دی۔ میری ماں کا رویہ شروع سے ہی عجیب تھا۔ میرے منہ پر تو مریم کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن مریم جب یہ کہتی کہ امی مجھے بات بات پر ڈانٹتی ہیں تو میں اکثر چڑ جاتا تھا اور مریم کو سختی سے کہتا کہ وہ ہم ماں بیٹے کے بیچ میں پھوٹ نہ ڈالے۔ حمل کے باوجود گھر میں کھانا بنانے کی ذمہ داری مریم پر ہی تھی۔ اکثر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تو ڈاکٹر مجھے سختی سے کہتے کہ اسے اس وقت آرام اور سکون کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی وہ مجھے تاکید کرتی کہ پھل فروٹ بھی اس حالت میں کھانے چاہیے۔ لیکن میں لندن جانے کے چکر میں اس قدر کھو چکا تھا کہ میں نے کئی ماہ پہلے ہی سیالکوٹ کی کمپنی کو ریزائن دے دیا، اور اس دوران میں نے اپنا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات ایجنٹ کو دے دیے تھے۔ مریم جب بھی مجھے کسی چیز کو لانے کا کہتی تو امی پریشان ہو جاتی، اور جب میں امی سے کچھ پیسے مانگنے جاتا تو وہ مجھے گھر کے اخراجات کی لمبی فہرست دکھا دیتی اور ساتھ میں یہ کہہ دیتی کہ تم نے تو نوکری چھوڑنے میں جلد بازی کر دی ہے۔ جب میرے ساس سسر کو ان حالات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق بیٹی کو خرچہ پانی دینا شروع کر دیا۔ مریم اب مجھ سے ناراض رہنے لگی تھی۔ میری 3 بہنیں اور 2 بھائی، جن کی ساری ذمہ داری تقریباً مریم کے کندھوں پر ہی تھی، کیونکہ امی کا کہنا تھا کہ بہنیں بہت چھوٹی ہیں اور سب گھروں میں ہمیشہ چھوٹی نندوں کی ذمہ داری بہوؤں کی ہوتی ہے۔
میری ماں ماشاءاللہ خود بھی صحت مند تھی۔ جب بھی مریم کسی کام پر تھکنے کا کہتی تو امی غصے میں کہہ دیتی کہ تم کام کو ہاتھ مت لگایا کرو، میں خود ہی کر لوں گی، اور پھر مریم شرمندگی میں کام پر دوبارہ لگ جاتی تھی۔ ایک دن اچانک مریم کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم اسے اسپتال لے کر گئے۔ خدا نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا۔ میں اور میری بیوی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن امی نے یہاں پر بھی یہی کہہ دیا کہ ہمارے خاندان میں تو سب سے پہلا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ان کی یہ بات سن کر چپ ہو گئے۔ مریم کے ماں باپ بھی ہسپتال میں موجود تھے۔ امی جلد ہی واپس چلی آئیں۔ خیر میں نے گھر آ کر اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی بانٹی اور اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ بہت ہی پیاری تھی۔ جب فاطمہ ایک ماہ کی ہوئی تو میرا ویزا آ گیا۔ جیسے جیسے روانی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل جیسے اندر ہی اندر پریشان ہوا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی اتنی چھوٹی سی بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کر اتنی دور کیسے چلے جاؤں۔ پھر ماں باپ کی طرف دیکھتا اور بہن بھائیوں کی طرف دیکھتا تو یہی سوچتا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں سب سے بڑا ہوں، مجھے ان کے لیے اتنا تو کرنا ہی چاہیے۔ میں سمجھتا تھا کہ 2-3 سال میں ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ مریم ہر وقت اداس رہتی تھی اور پھر روانی کا دن آ گیا۔ میری بہنیں، میری ماں اور بھائی سب مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ مریم بھی ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اسے اور بچی کو دیکھ کر مجھے بیرون ملک روانی میں مشکل ہوگی، تو اس لیے اسے اپنی بچی کے ساتھ گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ مجھے امی کی یہ بات بہت کڑوی لگی تھی، لیکن میں ایک دم چپ ہو گیا۔ اپنی بیوی کو کمرے میں لے جا کر گلے سے لگایا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اسے دوبارہ کبھی زندہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ میں نے فاطمہ کو پیار کیا اور پھر اسے مریم کی گود میں دے دیا۔ جب میں گھر سے نکلا تو وہ بہت افسردگی کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی اور اس وقت تک میری طرف دیکھتی رہی اور ہاتھ ہلاتی رہی جب تک میں گلی کا موڑ مڑ کر سڑک پر نہیں چلا گیا۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ میں لندن آ گیا۔ یہاں میرے کزن نے میرے لیے پہلے سے ہی نوکری کا انتظام کر دیا تھا۔ سیالکوٹ میں مجھے 50,000 تنخواہ ملتی تھی۔ اب یہاں مجھے پاکستانی 1.5 لاکھ ملنا شروع ہو گیا۔ کام بہت سخت تھا، لیکن میں دل لگا کر کام کرتا رہا۔ کام کے ساتھ ساتھ ہی مجھے کمرے میں دوسرے لڑکوں کی طرح اپنی باری پر کھانا بھی بنانا پڑتا تھا، کپڑے بھی دھونے پڑتے تھے۔ اس وقت مجھے گھر کی شدت سے یاد آتی تھی۔ میں باقاعدگی کے ساتھ گھر پر فون کرتا تھا، سب سے میری بات ہو جاتی، لیکن جب بھی مریم سے بات کرنا چاہتا تو میری ماں کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ میں ویڈیو کال پر اپنی بیٹی کو بڑا ہوتا دیکھ رہا تھا اور میری ماں ضرورتوں کی ایک لمبی لسٹ مجھے سنا دیتی تھی۔ میرے بھائیوں کی تعلیم بھی جاری تھی اور گھر میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے ابا بھی سفید کاٹن کا جوڑا پہن کر بڑے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے سب کے سامنے بتاتے کہ میرا بیٹا باہر کے ملک کما رہا ہے۔ میں جب بھی اپنی امی سے پوچھتا کہ وہ تنخواہ میں سے بچت تو کر رہی ہیں نا، یہ بات سنتے ہی وہ شروع ہو جاتی کہ بیٹا کیا تمہیں اپنی ماں پر یقین نہیں ہے؟ کیا میں تمہارا ایک بھی پیسہ ضائع کر سکتی ہوں؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہاری بیوی اور بیٹی کی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہوں۔ پھر مجھے کہتی کہ تمہاری بہنوں کے جہیز کے لیے ابھی سے کوشش کرنا شروع کر دی ہے، تبھی جا کر شادی کے روز کام آئیں گے۔ میں نے بہت کوشش کی میری ماں مریم کو الگ سے موبائل فون لے کر دیں، لیکن میری ماں ہمیشہ یہی کہہ دیتی کہ عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے مردوں کو پریشان کرنے کی، ذرا سی بات ہو گئی اور وہ تمہیں پریشان کر دے گی، تم اس کی طرف سے فکر مت کرو، ہم لوگ اس کا بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ مجھے لندن میں 3 سال ہونے والے تھے۔ مجھ سے چھوٹا بھائی جو اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا، اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا اور ساتھ ہی یہ ضد بھی باندھ لی تھی کہ اسے زمینوں کا شوق ہے۔ اپنی ماں کی اس فرمائش سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں تو اپنے پاس صرف ضروری خرچ رکھ کر ساری تنخواہ گھر بھیج دیتا تھا۔ امی نے مجھے کہا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی سی بچت کر کے پیسے مجھے بڑھا کر بھیجنا شروع کر دو، کیونکہ دن رات کی بڑھتی ہوئی مہنگائی، بچوں اور گھر کے اخراجات اس تنخواہ میں پورا کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ ساتھ ہی وہ کہتی کہ تمہاری بیوی الگ سے خرچہ مانگتی ہے اور اب اسے یہ غرور ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ گھر اس کے شوہر کی کمائی سے چل رہا ہے، تم اپنی بیوی پر ذرا سی سختی کرو۔
اور اسے احساس دلاؤ کہ یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ تمہارا فرض ہے۔ کئی بار میں امی کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے مریم سے لڑ پڑتا اور پھر کئی روز اس سے بات نہیں کرتا۔ میری بیٹی مجھے فون پر ہی دیکھتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ مریم سو رہی ہوتی اور میں فون بند کر دیتا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ وہ اب گھر کا کام بھی نہیں کرتی بلکہ سارا کام میری بہنیں کر لیتی ہیں۔ میں یہ سب باتیں سن کر سچ مانتا رہا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مریم اتنی زیادہ بدل سکتی ہے۔ کبھی میں امی کو فون کرتا تو وہ کہہ دیتی کہ مریم اپنے میکے گئی ہے، تو امی سے اس بات پر ناراض ہو جاتا کہ امی نے میری اجازت کے بغیر اسے میکے کیوں جانے دیا ہے۔ اور جب میں اس کے بھائی کو کال کرنے کی بات کرتا تو امی مجھے اپنی قسم دے دیتی اور کہہ دیتی کہ بیٹا تم اسے وہاں پریشان نہ کرو ورنہ تمہارے سسرال والے کیا سوچیں گے کہ ہم ان کی بیٹی کو اتنا تنگ رکھ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے میں اپنی بیوی سے بیزار ہونے لگا تھا۔ دن رات کی محنت نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میں نے اب کم سے کم پیسوں میں گزارا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے دیے ہوئے پیسوں میں امی بچت کر کے جمع کر رہی ہیں اور کچھ ہی سالوں میں اتنا جمع ہو جائے گا کہ میں لندن چھوڑ کر واپس پاکستان چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر کوئی مناسب سا کاروبار شروع کر لوں گا۔ 4 سال بعد جب میں نے یہ بات اپنی ماں سے کی تو وہ حیرت سے کہنے لگی، بیٹا فی الحال تو صرف تمہارے بھائیوں کی تعلیم اور تمہارے باپ کا علاج ہی ہو پا رہا ہے، تمہاری بیوی اور بیٹی کا بھی خرچہ ہے اور تم کوشش کرو کہ اب کوئی دوسری نوکری ڈھونڈو۔ میں یہ سن کر بڑا پریشان ہو گیا۔ میرے دوست احباب مجھے بڑا سمجھاتے کہ مجھے اپنے گھر والوں پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے شروع سے ہی کبھی اماں اور ابا کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی اور ان کی بات میرے لیے پتھر پر لکیر جیسی تھی۔ خیر میں نے اس سے بہتر نوکری ڈھونڈ لی۔ یہاں پر میری تنخواہ 2 لاکھ کے قریب تھی۔ میرے دوست تنخواہ ملنے کے بعد اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے چلے جاتے تھے اور میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتا تھا۔ مریم نے اب اپنے بھائی سے کہہ کر الگ سے موبائل لے لیا۔ وہ جب بھی اپنے کمرے میں جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی تو کوئی نہ کوئی اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ وہ مجھے میسیجز پر کہتی کہ میں پاکستان واپس آ جاؤں، یہاں پر اب سب کچھ ہے، گھر بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آپ یہاں پر بھی کوئی نوکری ڈھونڈ لیں۔ بہانے سے جب میں یہ بات اپنی ماں سے کہتا تو وہ یہ سن کر غصے میں آ جاتی اور پھر رونے بیٹھ جاتی۔ میری بہنیں بھی اب جوان ہو رہی تھیں، ان کی بھی شادیاں کرنی تھیں۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ آخر وہ کب کسی کام دھندے میں لگیں گے، لیکن اماں ہر بار یہ کہہ کر میرا دل ہی توڑ دیتی تھی کہ وہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، گھر میں ہر طرح کی سہولت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نیا مکان بھی بن جائے لیکن اماں چاہتی تھیں کہ پہلے بہنوں کی شادی ہو جائے۔ یوں میں اتنے سالوں میں کبھی بھی پاکستان واپس نہ آ سکا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا رہا، میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی۔ مریم کی طرف دیکھتا تو وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ میری بیٹی اپنی توتلی زبان میں مجھے بار بار بلاتی اور کہتی کہ سب بچوں کے بابا ان کے ساتھ ہیں، آپ واپس آ جائیں۔ یہ سن کر میرا دل بند ہو جاتا اور میں کال بند کر کے رونے بیٹھ جاتا۔ پردیس میں تنہا زندگی گزارنا نہایت سخت تجربہ تھا۔ میرے دوست بڑے افسوس کے ساتھ میری طرف دیکھتے، وہ تو اکثر و بیشتر چھٹیوں پر جاتے ہی رہتے تھے، لیکن میں جب بھی چھٹیوں پر جانے کی بات کرتا میری ماں کوئی نہ کوئی مجبوری نکال کر بیٹھ جاتی اور مجبوراً مجھے اپنی ٹکٹ کے جمع کیے ہوئے پیسے بھی گھر بھیجنے پڑ جاتے۔ میری 2 بہنوں کی بہت اچھی جگہ پر منگنی ہوئی تھی اور میں ان کی فرمائش پر ڈھیروں سامان پاکستان بھیجا کرتا۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ میری بہنوں اور میرے ماں باپ نے مجھے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ میرے بنا شادی نہیں کریں گے۔ بس میری ماں جذباتی طور پر میرا حوصلہ بڑھا دیتی اور کہتی کہ تمہارے جیسا بیٹا نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میں ویڈیو کال پر ہی اپنی بہنوں کی شادی کی تقریب دیکھتا رہا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی حیرت ہوئی کہ میری بیوی اور بچی معمولی لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی امی سے یہ بات کی تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر نہ جانے مریم سے کیا کہا کہ مریم نے مجھے فون کرنا ہی بند کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوتا۔ کئی روز گزر جاتے، میں اپنی بیوی اور بیٹی سے بات نہ کرتا۔ میرے دوستوں نے مجھے کئی بار سمجھایا کہ میں گھر والوں کو بتائے بنا پاکستان چلے جاؤں۔ کاش اس وقت میں نے ان کی بات مان لی ہوتی۔ ایک بار میرے دونوں بھائیوں نے فرمائش کی کہ انہوں نے آئی فون لینا ہے۔ یہ سن کر میں غصے سے چیخ اٹھا اور کئی دن گھر کال نہیں کی۔ جب بھی گھر سے کال وصول ہوتی تو میں فوراً اپنا فون بند کر دیتا۔ میری ماں نے پریشان ہو کر میرے کزن سے کہا، اس نے مجھ سے مل کر مجھے سمجھا
समझाया कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाते और तुम घर फ़ोन करो। चाची ने इन दोनों को समझा दिया है। मैं अपने दोस्त के गले लगकर रो पड़ा और कहने लगा कि मुझे अपनी बीवी और बेटी की बहुत याद आती है। रफ्ता रफ्ता मैं समझता जा रहा था कि मेरे घर वालों के लिए मैं सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ जिससे वो हर माह पैसे निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में मेरी कोई हैसियत नहीं थी। लंदन की रौनकें अब मुझे अपनी तरफ बुलाने लगीं। मैंने अब हर रोज़ घंटों कॉल करना बंद कर दिया। बस 5 या 6 मिनट बात करता, अपनी माँ को कहता कि मुझे मेरी बीवी और बेटी को दिखा दें और फिर मैं कॉल बंद कर देता। अब मैं अक्सर घूमने फिरने बाहर जाता। ऐसे ही एक वक्त आया जब मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। इस तरह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। मैं भी अपनी बीवी से दूर तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा था तो बिना सोचे समझे ही राज़ी हो गया। मैं जानता था कि मैं अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ हो गया था और मैंने शादिया से शादी कर ली। उसके पास इसके वालिद की छोड़ी हुई अच्छी खासी दौलत थी। मेरी ज़िंदगी में भी सुकून आ गया और घर में भी एक मखसूस रकम भेज देता था। धीरे धीरे मेरा राब्ता वहाँ कम होने लगा। फिर एक रोज़ मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आया जब मुझे मरियम के भाई का मैसेज मिला कि मरियम कैंसर की मरीज़ा बनकर अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये सुनकर मेरे सर पर क़यामत गुजर गई। मैंने शादिया से कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे इजाज़त नहीं दी। उसने मुझे कहा कि वो मुझे अच्छी खासी रकम देने पर तैयार है, मैं अपनी बीवी का इलाज करवाऊँ, लेकिन वो मुझे पाकिस्तान नहीं भेज सकती क्योंकि उसे डर था कि मैं दोबारा पलट कर लंदन नहीं आऊँगा। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला था और मैंने अपनी माँ को कॉल की और इसे गुस्से में कहा कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी का ख्याल नहीं रख सकी। इस बात पर मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई और फ़ोन बंद कर दिया। मेरा ससुर बार बार मुझे पाकिस्तान बुलाता रहा, लेकिन मैं इन्हें बराबर खर्च भेजता रहा और साथ में ये भी कह देता कि मेरा पाकिस्तान पहुँचना मुमकिन नहीं क्योंकि मुझे कंपनी छुट्टी नहीं देती। जब मैं वीडियो कॉल पर मरियम को देखता तो मुझे बेतहाशा दर्द होता। मैं अपनी खूबसूरत और जवान बीवी को छोड़कर लंदन आया था ताकि अपने घर वालों के खर्चे और ख्वाब पूरे कर सकूं, लेकिन इस सफ़र में मेरी शरीके हयात का क्या हाल हो गया। डॉक्टर कहते थे कि वो ठीक होना नहीं चाहती या शायद कैंसर बहुत बुरी तरह से फैल चुका था। 6 महीने के अंदर ही वो चुपचाप ये दुनिया छोड़कर चली गई। मैं इसकी तदफीन पर भी नहीं जा सका। ये देखकर मेरे ससुराल वालों ने मुझसे नाता तोड़ दिया और मेरी बेटी को इसकी दादी के पास छोड़ दिया। वो अपनी जवान बेटी की मौत का जिम्मेदार मुझे और मेरे घर वालों को समझते थे और किसी हद तक ये ठीक भी था। मैं कई रोज़ लंदन की सड़कों पर बेमकसद घूमता फिरता और रोता था। मेरी मरियम से रफ़ाकत सिर्फ 1.5 साल का अरसा ही रही, लेकिन मैं जानता था कि वो खुदा की बंदी मुझे बेतहाशा चाहती थी। मुझे लंदन में 9 साल हो चुके थे। अब मेरी मजबूरी बन गई थी कि अपने घर फ़ोन करना, क्योंकि मेरी बेटी अब मेरे माँ बाप और बहन भाइयों के रहमो करम पर थी और इस बात का उन्होंने बेतहाशा फ़ायदा उठाया। अम्मा मेरी बेटी को सामने बैठाकर इससे मेरी बात करवा देती। एक दिन मुझे बताया जाता है कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन उसका खामोश और जर्द चेहरा मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा था। अब भाइयों की भी शादियां होना शुरू हो गई थी। 1 साल और गुजर गया। मेरे 2 भाई भी शादीशुदा थे। अब दोनों भाई भी कमा रहे थे। मैं शाजिया का कारोबार संभाल रहा था। वो मुझे मुकर्रर की हुई तनख्वाह दे देती और साथ ही कुछ रकम मुझे बच्ची के लिए भी दे देती। कई रोज़ से मुझे अजीब तरीके के ख्वाब नज़र आ रहे थे। मुझे नींद में लगता था कि मरियम मुझे आवाज़ें दे रही है। कभी मुझे वो बहुत गमज़दा सी किसी वीरान से सहरा में भटकती हुई दिखाई देती और कभी किसी चश्मे के किनारे पर बैठी हुई नज़र आती। वो बार बार मुझे कहती कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं नींद में डर जाता और उठ जाता और रोना शुरू कर देता। शाजिया मेरी ये हालत देखकर परेशान हो जाती। ख्वाबों का ये सिलसिला कई रोज़ तक जारी रहा और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। एक रोज़ शाजिया मुझे कहने लगी कि मुझे लगता है कि मरियम तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बेटी फातिमा को कोई परेशानी हो। तुम ऐसा करो कि बताए बिना ही पाकिस्तान चले जाओ और देखो कि क्या मामला है। मैं शाजिया की ये बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने मरियम की बीमारी में भी मुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया था।
لیکن اب بات جب میری اولاد کی تھی تو اس نے مجھے فوراً اجازت دے دی۔ شادی کے 4 سال بعد خدا نے شازیہ کو بھی ماں کا رتبہ دیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی فطرت میں اتنی نرمی پیدا ہو گئی، یا شاید وہ مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں فوراً پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ 10 سال بعد جب میں گاؤں پہنچا تو ہر طرف تبدیلی ہی تبدیلی آ چکی تھی۔ میں گاؤں کو حیرت سے دیکھتا ہوا جب اپنے گھر پہنچا تو مجھے پڑوسی نے بتایا کہ میرے گھر والے تو کب کا یہ گھر چھوڑ کر راولپنڈی شفٹ ہو گئے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں پتہ پوچھتا ہوا جب اپنے والدین کے نئے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ خاصا قیمتی اور شاندار گھر بنا ہوا تھا اور 2 خوبصورت گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ پردیس میں گزارے 10 سال نے مجھے بوڑھا کر دیا تھا۔ جب میں پاکستان سے گیا تھا تو 28 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اب جب واپس آیا تو ایک تھکا ہارا مرد بن چکا تھا۔ میں نے جب گھر کی بار بار بیل بجائی تو کوئی بھاگتا ہوا دروازے پر پہنچا۔ وہ کوئی کمزور سی بچی تھی جس کے چہرے پر ایک طرف زخم کا نشان تھا۔ وہ بچی کچھ دیر تو میری طرف حیرت سے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم مجھے پہچان کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے بھی لگا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں تڑپ اٹھا۔ وہ کمزور اور لاغر سی بچی جس کے چہرے کو بری طرح جلایا گیا تھا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ تھی، میں جو پچھلے 10 سال سے پردیس میں مصیبتیں اٹھا رہا تھا۔ میری سگی اولاد میرے رشتہ داروں کے گھر میں اس حال میں موجود تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک عورت چمک دمک والے کپڑے پہنے چیختی چلاتی ہوئی باہر آئی۔ اس نے فاطمہ کا بازو پکڑ کر جھٹکتے ہوئے مجھ سے دور کرنا چاہا اور بڑی بدتمیزی سے مجھ سے پوچھنے لگی کہ کون ہو تم اور اس کو گلے لگائے کیوں بیٹھے ہو؟ کس کا سوگ منا رہے ہو؟ میں یہ سن کر بری طرح سے تڑپ گیا اور میں اپنی امی اور ابا کو اور اپنے بھائیوں کو پکارتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ عورت مجھے روکتی ہوئی میرے پیچھے ہی گھر کے اندر آ گئی۔ اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سب سے پہلے اماں کو خیال آیا اور وہ میرے گلے سے لگ گئیں اور رونے لگیں۔ پھر ابا اور بھائی بھی باری باری سے میرے گلے لگے۔ میں نے ان سب کو کھڑا ہو کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اماں نے غیر محسوس انداز میں فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوانا چاہا، لیکن میں نے سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ فاطمہ خوفزدہ سی سمٹی کھڑی تھی۔ وہ عورت جو بدتمیزی کرتے ہوئے گھر سے باہر آئی تھی وہ میرے بھائی کی بیوی تھی۔ میری بیٹی کی حالت نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سختی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ ماں، میری یتیم بچی کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ اس کا چہرہ کس نے جلایا ہے؟ تو اماں نے اپنے سینے پر 2 تھپڑ مارے اور کہنے لگی کہ بیٹا تجھے کیا ہم جلاد لگتے ہیں؟ بچی ہے، شرارت کرتی ہے۔ ملازمہ کھانا بنا رہی تھی تو یہ کچن میں چلی گئی۔ اس کے ہاتھ میں توا تھا تو شاید وہ توا نیچے اتار کر رکھنے لگی اور اچانک سے یہ وہاں پہنچی اور اس کا چہرہ جل گیا۔ مجھے ان کی کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ چند دن پہلے فاطمہ نے اپنے چاچو کے موبائل سے میسج کیا تھا کہ بابا آپ واپس آ جاؤ، یہ میری ماں کی طرح مجھے بھی مار دیں گے۔ اسی لیے میں نے فاطمہ کو سامنے کھڑا کر کر کہا کہ بیٹا فاطمہ تم کسی سے مت ڈرو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے جلایا ہے؟ تو اس نے اپنی چاچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر تو میرے اندر برسوں کا دبا ہوا لاوا پھوٹ پڑا اور میں بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ میں نے اپنے اماں اور ابا سے سوال کیا، کیا میں آپ کی سگی اولاد نہیں؟ میں برسوں تک آپ کے لیے اپنے ملک سے دور پردیس کی سختیاں کاٹتا رہا اور پیچھے میری بیوی لا علاج ہو کر مر گئی۔ میں جب بھی واپس آنا چاہتا تھا مجھے روک دیا جاتا تھا۔ اب بھی مجھے کچھ معلوم نہ ہوتا اگر فاطمہ چھپ کر اپنے چاچو کے فون سے مجھے میسج نہ کرتی۔ وہ تو شکر ہے کہ میری دوسری بیوی نے مجھے وہ میسج پہنچا دیا۔ اگر اس کا دل بھی تم لوگوں کی طرح سخت ہو جاتا تو شاید اپنی ماں کی طرح میری بیٹی فاطمہ بھی کسی روز تمہارے ظلم کا نشانہ بن کر اس دنیا سے چلی جاتی۔ یہ سن کر میرے گھر والے حیران کھڑے رہے۔ پھر ایک دم میرا بھائی آگے بڑھا اور کہنے لگا،
बस भाई, जितना तुमने बोलना था बोल लिया। इतने सालों बाद घर लौटे हो, अगर इज्जत से घर में रहना चाहते हो तो रहो, वरना अपनी इस बेटी को लेकर यहाँ से चलते बनो। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हुआ और जैसे ही कुछ कहने लगा तो अम्मा और अब्बा ने भी बड़ी बेरुखी से उसकी साइड ली और कहा कि ठीक है, हम माँ बेटा अगर इतने ही जालिम हैं तो तुम अपनी बेटी को लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमने इसका ठेका नहीं उठाया हुआ। अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। जब तुमने दूसरी शादी कर ली है तो तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी वो दूसरी बीवी ही संभाले। मैं हैरत से अपने पाँव पे कैसे खड़ा था ये सिर्फ मैं ही जानता था। बरसों बाद वतन लौटा, एक लंबी मुसाफिर तय करके, लेकिन घर भी बदल चुका था और घर वाले भी। फिर मैंने चुपचाप अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर चल दिया, ये सोच कर कि क्या अपने भी इस तरह के हो सकते हैं। मैं पागल हो रहा था। मुझे अपने माँ बाप और बहन भाइयों पर कितना एतबार और कितना मान था। टैक्सी पकड़ी और सीधा अपने एक दोस्त के घर चला गया। वहाँ कुछ दिन क़याम किया और फिर शाजिया ने मेरी बेटी का वीज़ा और पासपोर्ट भिजवा दिया। मैं अपनी बेटी को लेकर लंदन पहुँच गया। शाजिया ने पूरे दिल के साथ फातिमा को कबूल कर लिया, लेकिन मैं सब कुछ लुटा कर भी खाली हाथ नहीं खड़ा था। मेरे साथ एक रहमदिल बीवी थी जिसने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया, वरना अपनों की बेरुखी ने तो मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गया। फिर मेरे कज़न ने बताया कि कार एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया और तुम्हारी भाभी अपाहज हो गई है। जब तुम्हारी माँ को कब्र में उतारने लगे तो कब्र में आग के शोले निकलने लगे और आज भी तुम्हारी माँ की कब्र पर सांप और बिच्छू बैठे हैं। तुम्हारी माँ और भाइयों ने तुम्हारी बीवी की जान ले ली और इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे भाइयों का कारोबार में अच्छा खासा नुकसान हुआ और आज वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। इनके ऊपर इतना कर्ज चढ़ गया कि उन्होंने घर गाड़ियाँ सब बेच दिया है। मैं अपनी बेटी को गोद में लिए ये सब सोच रहा था, जिस दौलत पर उन्होंने कब्जा किया और जिस दौलत की खातिर उन्होंने मेरी बीवी की जान ली और मेरी बच्ची पर जुल्म किए और मुझे घर से निकाला, वो दौलत इनके किसी काम न आई और इनका सब कुछ लुट फुट गया और वो तबाह बर्बाद हो गए और अब वो दर बदर की खाक छानते फिर रहे हैं। और मैं आज अपनी मुकम्मल खुशियों से भरी ज़िंदगी अपनी बीवी और बच्चों के साथ जी रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर कमी है तो वो मरियम की है, लिहाजा मेरी इल्तिजा है कि कोई भाई अपना मुल्क छोड़कर परदेश की खाक न छाने, क्योंकि वही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं जिनके लिए आप ऐसा करते हैं। अपना और अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखें। आधी रोटी खा लें, लेकिन अपनी बीवी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर ना जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी अपना मुहताज रखे और गैरों की मुहताजी से बचाए और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।